یہ دنیا مظلوموں کے لیے نہیں، ہوشیار لوگوں کے لیے بنی ہے۔ یہاں اگر آپ معصوم بن کر جئیں گے نا تو لوگ آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دیں گے۔ وقت ہے کہ ہم معصومیت کا لبادہ اتار کر سمجھداری اور چالاکی کا لباس پہن لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود کو پہچانتا ہے نا، خود کو بچانا جانتا ہے، وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 سنہری اصول جو ہمیں دنیا کے فریبوں سے بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا ہمیشہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھائے گی۔ جب تک تم خود کو بچانا نہ سیکھو گے نا، تمہاری زندگی تمہاری ہے۔ کسی اور کے فائدے کے لیے خود کو قربان نہ کریں۔ ابھی وقت ہے ہوشیار بننے کا، عقل مند بننے کا اور اپنی زندگی کو اپنے فیصلوں سے بہتر بنانے کا، کیونکہ جو خود کی قدر نہیں کرتا نا، دنیا اسے کبھی نہیں سنبھالتی۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دوسروں کی لڑائی میں مت کودیں، ورنہ قصوروار آپ ہی بنیں گے۔ کسی کی خاطر تلوار اٹھانا بہت آسان ہے، مگر بعد میں انہی کے وار سہنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب لوگ الزام آپ پر ہی دھر دیتے ہیں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، بس ایک بات نہیں کہ آپ نے کسی دوسرے کے لیے آواز کیوں بلند کی۔ زندگی کے اس سفر میں ہم اکثر ایسے مرحلوں سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا یا کسی کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے، خاص طور پر اگر وہ ہمارا قریبی ہو، دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی ساتھی ہو ہمارا۔ ہم ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ان کے جھگڑوں میں ان کا دفاع کرتے ہیں، دوسروں سے الجھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ جب اس لڑائی کا غبار بیٹھتا ہے تو وہی لوگ جن کے لیے آپ لڑتے تھے وہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور الزام آپ پر رہ جاتا ہے۔ جیسے آپ روزمرہ کی زندگی میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ فرض کریں ایک عورت اپنی بھابھی اور اپنی ماں کے درمیان چلنے والے اختلاف میں بھابھی کی حمایت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور وہ اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، گھر کا سکون داؤ پر لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے رشتوں میں بھی دراڑ آ جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہی بھابھی اور ماں دونوں کی صلح ہو جاتی ہے اور وہ دونوں قریب آ جاتی ہیں، مگر وہ عورت تنہا رہ جاتی ہے الزام کی صورت میں۔ ماں کہتی ہے کہ تو نے اپنے خون کے لیے باہر والوں کا ساتھ دیا، اور بھابھی دل سے شکریہ بھی ادا نہیں کرتی، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ دنیا اصولوں پر نہیں، فائدے پر چلتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہی ہوگی کہ ہر شخص اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، کوئی بھی آپ کے جذبے، خلوص یا نیت کی قدر نہیں کرتا جب تک اس سے اسے فائدہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کی جنگ میں خود کو ملوث کرتے ہیں نا، تو آپ اپنی زندگی کا سکون، عزت اور رشتوں کی بنیاد خطرے میں ڈالتے ہیں، اور بدلے میں اکثر صرف نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بار بار نصیحت کی، انصاف کی تلقین کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی محتاط رہنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ یہ آیت صرف مذاق اڑانے سے نہیں روکتی، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دوسرے کے معاملات میں احتیاط رکھیں۔ جسے تم کمزور سمجھ رہے ہو نا، وہ کل تم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانا عقل مندی ہے۔ کبھی کسی کا ثالث بننے سے پہلے سوچیں، کیا آپ ان کی صلح کے بعد بچیں گے؟ کیا وہ تمہاری قربانی کو یاد رکھیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ دنیا احسان فراموش ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی تم سے کہے نا کہ میرے لیے بولو، میرے لیے لڑو، تو اس سے پہلے ایک بار آئینہ دیکھ لیں، اپنے اندر جھانک لیں۔ کیا تم اتنے قیمتی نہیں کہ کسی اور کی لڑائی میں اپنی عزت، وقت، رشتے اور سکون قربان کر دو؟ عقل مند وہی ہوتا ہے جو خاموش رہ کر سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن خود کو کسی کے لیے قربان نہیں کرتا۔ ہوشیار بنیں، کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے۔ So moving to the second point، دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ لوگ کچھ بھی کہیں گے، آپ کو خود پر یقین رکھنا ہوگا۔ یہ جو دنیا ہے نا، رائے دینے میں بہت ماہر ہے۔ ہر انسان اپنی دانش سے بنا دوسروں کی زندگی پر فیصلے سناتا ہے، چاہے اپنے فیصلے کر نہ سکے لیکن دوسروں کی زندگی کے فیصلے پہ ضرور بات کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ہر آواز سننے لگتے ہیں نا، تو اپنی آواز کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرنے والا شخص اندر سے خالی ہونے لگتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خوشی، اپنے خواب، اپنی حقیقت دوسروں کی رائے کے تابع کر دیتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی گول سیٹ کرتے ہیں، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو جب ہم دوسرے اس پر اپنے فیصلے سنانے لگتے ہیں نا کہ نہیں یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، یا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تم یہ جو بات کر رہے ہو، تو ان سب لوگوں کی اتنی ساری آوازوں میں نا ہم اپنا مائنڈ، اپنا ذہن کیا ہے، ہم یہ کیا کام کرنا چاہتے تھے، ہمارا کیا پرپس تھا، ہم وہ سب بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی باتیں سننے لگتے ہیں اور انہی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے جو ہمارا ذہن تھا یا جو ہمارا فیصلہ تھا وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن لوگ ہمیں ہونے ہی نہیں دیتے، لوگ وہ کام کرنے ہی نہیں دیں گے آپ کو۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو شادی کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، جب وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہے نا، تو محلے بھر کی عورتیں نا باتیں کریں گی، خاندان اعتراض کرے گا، ہر کوئی آ کر اعتراض کرنا شروع کر دے گا۔ حالانکہ کسی کو کیا غرض ہے کہ وہ ایک گھر میں اس کی بہو کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، لیکن نہیں، اعتراض کریں گے۔ بہو ہو کر کالج جاتی ہے، بچوں کا کیا ہوگا، جیسے انہوں نے آ کر بچے سنبھالنے ہیں۔ لیکن وہی عورت جب تعلیم مکمل کر کے معاشی طور پر مضبوط بنتی ہے نا، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، بچوں کا بہتر مستقبل دیتی ہے، تو پھر وہی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے خاندان میں اس کی مثالیں دیتے ہیں، اپنے بہوؤں کو اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایسے کتنی مضبوط عورت ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل اس نے بنایا ہے۔ تو بس اس لیے اپنے ڈیسیژنس کو دیکھیں، اس کو سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ دنیا باتیں ہی بنائے گی، کبھی کسی کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں گے، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ اس وقت بولیں گے جب آپ کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاموش ہو جائیں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی کامیابی سے لوگوں کی آوازوں کو، لوگوں کے منہ کو بند کریں۔ اس لیے دوسروں کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنی نیت، اپنی منزل اور اپنی سوچ پر توجہ دیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اپنے کام میں ثابت قدم رہو، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، لوگوں کی باتیں تمہیں متزلزل نہ کریں۔ اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف، بحث مت کریں۔ خاموشی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بحث کرنا نا ایک ایسا عمل ہے جس میں اکثر دونوں فریقین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیتنا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جیت جاؤں اس بحث میں، سچ تک پہنچنا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ اور جب دو افراد دلیل کے بجائے انا سے بات کریں نا، تو نتیجہ صرف نفرت اور بیزاری ہوتا ہے۔ خاموشی ایک فن ہے، ایک طاقت ہے۔ قرآن میں اہل ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بحث نہیں کرتے۔ ایک خاتون جو سسرال میں ہر وقت صفائی دیتی ہے کہ میں اتنا کام کرتی ہوں، میں کس حد تک ان کے لیے قربانی دیتی ہوں، سب کو سنبھالتی ہوں، یعنی کہ ہر کام گنواتی ہے کہ میں یہ سب کر رہی ہوں، لیکن بدلے میں صرف الزام پاتی ہے، تو اگر وہ خاموش رہ کر عمل سے جواب دینا تو وقت خود گواہ بن جاتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ خاموشی نہ صرف دل کا سکون ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی آپ کی قدر بڑھاتی ہے۔ جو شخص ہر بات کا جواب دیتا ہے نا، وہ اکثر خود کو نیچا دکھاتا ہے، وہ اپنے لفظوں کی قدر کھو دیتا ہے، لیکن جو خاموش رہ کر حالات کا سامنا کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ خود بخود سرخرو ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول کی طرف، جذباتی مت بنیں، دنیا جذبات نہیں سمجھتی۔ جذباتی لوگ نا اکثر اپنی زندگی میں سب کچھ دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ خلوص دکھائیں گے نا، سب کے ساتھ اچھا کریں گے، سب کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، سب کی مدد کریں گے، تو لوگ ان کی قدر کریں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جذباتی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اپنی کمزوری بتاتے ہیں نا، اپنے دل کے راز سناتے ہیں، تو وہ شخص آپ کا ہمدرد بن کر سب کچھ سن تو لیتا ہے، لیکن وقت بدلنے پر وہی راز آپ کے خلاف ہتھیار بن جاتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ کی کوئی پڑوسن ہے، آپ کی کوئی دوست ہے، جس کے ساتھ آپ اپنی ساری باتیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ کے ساتھ اس کے جو تعلقات اچھے ہیں اور کل کو کسی بھی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں، تو وہ وہی آپ کے جو آپ نے اس کو راز بتائے ہوتے ہیں، اپنی کمزوریاں بتائی ہوتی ہیں نا، وہ ان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے، آپ کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ جیسے ایک عورت جو اپنی سہیلی کو اپنی شادی کے مسائل بتاتی ہے، جذبات میں بہہ کر اپنی نجی زندگی کھول دیتی ہے، وہی سہیلی ایک دن اس کے رشتہ داروں کے سامنے اس باتوں کو چٹکلوں میں بدل دیتی ہے، مذاق اڑاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ عورت جو ہے وہ تنہا رہ جاتی ہے، شرمندہ ہوتی ہے اور مایوس ہو جاتی ہے۔ جذبات رکھیں، ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر ان پر قابو رکھنا بھی سیکھیں۔ ہر شخص آپ کا ہمدرد نہیں ہے،
یہ دنیا بہت ظالم ہے، کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے یہاں پر، ہر چہرہ مسکرا کر آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف، حد سے زیادہ اچھے مت بنے، لوگ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم حد سے زیادہ اچھے بنتے ہیں نا، دوسروں کی خوشی کو اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ہم خود کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہر کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری آپ خود ہیں اپنی، جو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ آپ کی مہربانیوں کو فرض سمجھ لیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ اس کا فرض ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اور جب آپ رک جاتے ہیں نا، تو پھر وہی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہماری فکر ہی نہیں ہے، اس کو تو ہماری قدر ہی نہیں ہے۔ تو ایک شخص جس نے برسوں تک اپنے بہن بھائیوں کی مالی مدد کی، ان کی شادیاں کروائیں، ان کے بچوں کی فیسیں تک دیں، تو وقت آنے پر جب اس کے حالات خراب ہوتے ہیں، وہ خود بیمار پڑ جاتا ہے، جب وہ مدد مانگتا ہے نا، تو سب کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم مصروف ہیں، یا ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے۔ کیونکہ آپ کی اچھائی صرف اسی وقت تک یاد رہتی ہے لوگوں کو جب تک آپ دوسروں کے کام آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی مدد رکتی ہے نا، لوگ چہرہ پھیر لیتے ہیں، بدل جاتے ہیں، لوگ موسم کی طرح بدل جاتے ہیں۔ لوگ موسم نہیں ہیں، لیکن موسم سے بھی پہلے، موسم سے بھی زیادہ تیزی سے بدل جاتے ہیں۔ اپنے آپ سے محبت کریں، خود کو پہلے رکھیں، کیونکہ اگر آپ خود مضبوط نہیں ہوں گے نا، تو دوسروں کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو مستحق ہیں، جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جو آپ کے پیارے ہیں، آپ ان کی بھی مدد نہیں کر سکیں گے وقت آنے پر۔ اس لیے خود کو مضبوط رکھیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اور جو آپ کی قدر کے قابل ہے ان کی قدر کریں۔ اب آتے ہیں 6 اصول کی طرف، ہر بات ہر کسی کو مت بتائیں، رازوں کو راز ہی رہنے دیں۔ زندگی میں ہر شخص جو ہے نا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم جسے سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہی کل کو ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون اپنی دیورانی سے اپنی سسرال کے مسائل شیئر کرتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ وہ دیورانی ان باتوں کو بڑھا چڑھا کر ساس تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر گھر کا ماحول زہر بن جاتا ہے اور سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جو بات صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے نا، وہی محفوظ رہے تو بہتر ہے۔ راز صرف ان سے شیئر کریں جنہیں آپ آزمائش کے وقت پر بھی وفادار دیکھ چکے ہیں، جنہیں آپ آزما چکے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ 110% آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ورنہ خاموشی میں ہی امن ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں اصول کی طرف، سب کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو خود کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ہر انسان کی توقعات الگ ہوتی ہیں، اور ان سب کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر کسی اپنی خواہش ہوتی ہے، آپ کی اپنی ہوں گی، ہر کسی کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں۔ آپ سب کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتے، سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک بہو ہے جو اپنے شوہر کے لیے، بیوی ساس کے لیے، بیٹی بچوں کے لیے، ماں والدین کے لیے بیٹی بننے کی کوشش کرتی ہے، سب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، لیکن اکثر اپنا آپ کھو بیٹھتی ہے، کیونکہ وہ اپنی باؤنڈری سیٹ نہیں کرتی کہ میں جتنا کر سکتی ہوں، جو میری صحت اجازت دیتی ہے، جو میں مینٹلی طور پر اجازت مجھے ملتی ہے، میں مینٹلی طور پر پرسکون رہوں، میں اتنا ہی کروں۔ جب وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی نا، اپنی جسمانی صحت کا، اپنی ذہنی صحت کا، اپنے تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتی، یا اپنے بارے میں نہیں سوچتی، اور جب وہ خود تھک جاتی ہے نا، تو کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ تم نے بہت کیا ہمارے لیے، ہم تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا اس کا، یا کچھ بھی نہیں، بلکہ سب کہتے ہیں کہ اب تم بدل گئی ہو۔ جب وہ اتنا تھک جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتی، تو لوگ یہی کہتے ہیں تم بدل گئی ہو۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بہت کیا، اب آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، ہم مل کر مینج کر لیتے ہیں۔ نہیں، کبھی کوئی یہ بات آپ کو نہیں کہے گا۔ اس لیے اتنا کریں جتنا آپ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ سب کے لیے مینج کر سکتی ہیں۔ دوسروں کی ہیلپ لینا سیکھیں، دوسروں کی مدد لیں۔ آپ کے یہ میں کام اکیلے نہیں کر سکتی، آپ میرے ساتھ ہیلپ کروا دیں۔ کوئی بہن ہے، بیٹی ہے آپ کے ساتھ، ساس ہے، یا کوئی دیورانی جٹھانی ہے، سب کے ساتھ ایک سسٹم بنائیں نا کہ یہ میں کام اس طرح سے کریں کہ آپ مل کر کسی کی ہیلپ لے لیں۔ جو کام زیادہ ہے، جو آپ نہیں مینج کر پا رہی، تو خود ہی اکیلے تھکنے کی کوشش نہ کریں۔ کل کو آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ ہاں جی اس نے تو بہت کیا، نہیں، کوئی کبھی نہیں کہے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ذات کو اہمیت دیں، نہیں کہنا سیکھیں، جو آپ نہیں کر پا رہے کام اس کو نہیں کہنا سیکھیں، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، اور اپنی زندگی کو دوسروں کی خوشی سے نہ ناپیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے تو آپ خوش رہ پائیں گی، نہیں، خود کو آپ خود ہی خوش رکھ سکتی ہیں۔
یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے نا معصوموں کو مارتی ہے اور چالاک جو ہوتے ہیں نا ان کو سراہتی ہے۔ اگر آپ نے خود کو بچانا نہ سیکھا تو دنیا تمہیں بار بار آزمائے گی، استعمال کرے گی اور آخر میں تنہا چھوڑ دے گی۔ وقت ہے ابھی خود کو پہچاننے کا، سمجھداری کو اپنا زیور بنانے کا اور اس خود غرض دنیا میں خود کو محفوظ رکھنے کا، کیونکہ اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گی نا تو دنیا آپ کا کبھی نہیں آپ کو بخشے گی۔ ہوشیار بنیں، زندہ رہیں، محفوظ رہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔